حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو تم پاؤ کہ کسی جگہ اس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، ہمارے ہاں کرتے ہیں نا لوگ، 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی 2 اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بڑا مزہ لے کے اس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب تو اٹھ کے جائے گا نا، اب تو ایک یہ گیا ہے نا اور تم 2 بچے ہو، تو اگر تو جاتا اور وہ 2 بچ جاتے تو تیرا بھی یہی اشر کرتے جو یہ اس کا کر رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی کسی جگہ اگر عزت خراب کی جا رہی ہو، اس کے بارے میں توہین آمیز رویہ اپنایا جا رہا ہو اور تم اس جگہ موجود ہو تو حضور فرماتے ہیں تم اس کی عزت کا دفاع کرو۔ جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور رب ہی کا ہو کے رہتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفایت کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عزت کس چیز میں؟ تو حضور نے فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا زندگی میں لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا، وہ بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، بڑے بھولے والے ہیں، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گے۔